زیادہ مذہب لے کے کیوں پاکستان میں گھومتے، میں نے تو اور کہیں نہیں دیکھا. جہاں یہاں تک کہ جو کرکٹ ٹیم ہے ہماری، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کئی نام آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہ جب کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کوچ وغیرہ بن جاتے ہیں کچھ بھی، تو اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، اور سب چاہے وہ انضمام ہو چاہے کوئی بھی ہو. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے داڑھی ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، مونچھ نہ ہونا اور داڑھی رکھنا از دی سائن آف ٹربل، کیونکہ یہ تو بالکل ہی انسان کی شکل ہی نہیں ہے. یہ آپ پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، بٹ اٹ از دا سیم تھنگ. یہ ہر فورن ٹور پہ کہیں گئے ہوں گے، تھوڑا وہ دارو کوئی لڑکی کیوں کے ساتھ کچھ تو ملاپ ہوا ہوگا نا، تو وہ گناہ ان کے سر پہ سوار رہتا ہے کہ وہ گناہ معاف کرنے کے چکر میں پھر مولوی بن جاتے ہیں. ورنہ اور کیا ہے کہ آل آف اے سڈن یو بیکم، یعنی عبدالحفیظ کاردار تھے پاکستان کے پہلے کیپٹن، فضل محمود تھے، امتیاز احمد تھے، حنیف محمد تھے. یہ آپ دیکھیے کوئی اس قسم کی، مشتاق محمد if you remember، کوئی اس ٹائپ کی حرکت آپ کو نظر نہیں آتی تھی کہ بھاگے گئے اسٹیڈیم کے اندر نماز پڑھنے لگ گئے. دس از ایگزیبیشنزم، اور وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جہاد لڑ رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کہا کہ کفر کے بیچ میں جا کے جناب نماز پڑھ لی انہوں نے. اس میں کون سا کمال ہے کمال؟ دیکھیے صاحب میں کیا بتاؤں، جب آپ کی آئیڈینٹی نہ ہو تو آپ کچھ تو ڈھونڈیں گے نا. ایک چوہے کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ چوہا ہے، وہ شیر بن کے گھوم رہا، خام خواہ کچلا جاتا ہے، پہلی تھپڑ پڑتا ہے، وہ ریٹ کیج کے اندر بند ہو کے اس کو جا کے کہیں ڈاروین میں مجھے ریلیز. بڑا عجیب سا لگا کہ وہ کرکٹ کھیلنے گئے تھے اور گراؤنڈ میں نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اس کے بعد دوسرے یہاں کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے واہ جی واہ، ہندوؤں کے بیچ میں نماز پڑھ دی، اور دوسرے دن معافی مانگنی پڑی ان کو، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو برا لگا. برا کیا لگا، 1000 سال سے حرکت ہی آپ کی یہ ہے. آپ تو کسی اور کے ملک میں آ کے تباہی مچا کے خوشیاں منا رہے ہیں. اس دھرتی کے بازو کاٹ دیا آپ نے اٹھا کے، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، دریاؤں کو کاٹ دیا. یہ کون سے آپ دنیا میں کہیں دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ دریا 2 حصوں میں کٹے گا، ادھر کٹ گیا، کہاں سے اگتا ہے کہاں جاتا ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے. ایسی ایسی جگہوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ظلم معاف ہو جائے گا کیونکہ آپ مسلمان ہیں، باقی سب نے تو جہنم میں جانا ہے. آپ تھوڑا بہت وہ 6 مہینے 1 سال 10 سال یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال قید بامشقت کر کے پھر تو علم مسلمان جنت میں ہی جائے گا نا. تو کسی صورت بھی وہ اپنے آپ وہ اپنی کریڈینشیلز اسٹیبلش کر رہا ہے. اینڈ اللہ میاں بھی اوپر سے بیٹھ کے انٹرسٹنگلی دیکھتے ہوں گے کہ کیا کہاں سے آ گئے یہ لوگ. زمین سے، جس زمین پہ ہیں اس کی ثقافت سے نفرت کرنا تو دنیا میں کوئی اور لوگ ہی نہیں ہیں ایسے، آپ کو ملیں گے ہی نہیں کہیں کہ جو پشتونستان میں بلیو کرتا ہو اس سے نفرت، جو بلوچستان آزاد ملک ہے اس میں کہ اس سے نفرت. سندھ کو سارے سندھی نیشنلسٹ کو آپ کہتے ہیں کہ دے آر انڈین ایجنٹس، سوائے پنجابی کے جو خود اپنی زبان پہ پابندی لگا دے، کہتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں تو ہم جو ہے نا بالکل پاکستانی ہیں. یہ جو پاکستانی پروناؤنس کر پاتے وہ سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں. لیکن سر یہاں پہ ایک صاحبہ مجھے ملی، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ بہت بھاشن دے رہی تھی اسلام کے اوپر، تو میں نے ان سے کہا کہ دوسرے مذہب بھی پڑھنے چاہیے. تو پہلے تو خیر وہ کہتی نہیں، آئے بائی شائیں کرتی نہیں، اس کے بعد کہنے لگی کہ پیغمبر نے منع کیا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے پیغمبر نے منع کیا؟ پھر کہنے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم قرآن سے ہی ہمیں فرصت نہیں ملتی. میں نے کہا 30 سپارے کتنا پڑھیں گی، ایک دفعہ چھوڑ دیں اور جا کے گیتا یا بائبل پڑھ لیں. تو کیوں ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ کچھ پڑھنے کو تیار نہیں، دوسرے کی کتاب پڑھے بغیر ریجیکٹ کر دینا، ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن کہہ رہے نہیں وہ غلط ہے ہم صحیح ہیں. یہ چیز کیوں ہے یہاں پر؟ پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے، پڑھنا آسان تھوڑی ہے. انسان کو پچھلے 50-60 ہزار سال سے اس دنیا میں یہ ہماری فارم میں گھوم رہا ہے. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ از اے نیو فینومینا.
آپ دیکھیے کہ اسلام جب پیدا ہوتا ہے تو کاغذ تک نہیں ہے وہاں پہ, سیاہی نہیں ہے, قلم نہیں ہے. عربی زبان کی جو فارمیشن اب ہے وہ اس وقت نہیں تھی. جو اس پہ زیر زبر کے جو نشانات ہیں عربک اسکرپٹ میں, they did not exist till about 100 years after the advent of Islam. An oral tradition that was inscribed down during Hazrat Usman's time, اور اس کے نتیجے میں کتنا قتل عام ہوا. تو اب کس کو کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو ہم تو ابو سفیان کی دور میں رہ رہے ہیں نا. The enemy of the prophet decided what Islam was going to be. وہ بھی ڈمیسکس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا مکہ میں گرمی بڑی ہے صاحب, یا کوئی گیا ہی نہیں اس کے بعد مکہ. کبھی اس پہ دھیان دیا آپ نے؟ کوئی ایک خلیفہ نہیں ہے پچھلے 1400 سال میں, کوئی نہیں گیا یہاں سے, بلکہ وہ اپنے اکبر بادشاہ کیا کرتے تھے, حج پہ بھیج دیتے تھے ایز پنشمنٹ. آپ مولانا صاحب جائیے حج کر کے آئیے, پتا واپس نہیں آتا. حاجی لوگ واپس نہیں آتے, بالکل وہ وہیں ختم ہو جاتے تھے. بٹ جسٹ امیجن that we have no tradition of reading or writing. اور آپ جس ملک میں ہیں, آپ کی لکھائی کا خط جو تھا وہ الگ تھا. جو دنیا کی اولڈسٹ رائٹنگ ٹریڈیشن ہندوستان کی ہے, آپ نے سب چھوڑ چھاڑ کے, انہوں نے کہا وہ آئے تھے عبد المیاں, انہوں نے بڑی پٹائی کی اور یہ کہا کہ یہ کرنا ہے. تو پنجاب میں آپ اندازہ لگائیے 100% آف مسلم پنجابیز are illiterate in their mother tongue. Yani they cannot write it. They can write it in a script that they borrowed from the conquerors. جب انڈونیشیا میں بھی لوگ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں نا, ملیا کے اندر بھی ہے, بنگلہ کے اندر بھی ہے. تو we are handicapped in that way. پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے سچ بتاؤں. وہ ریڈر ڈائجسٹ آتا تھا ایک زمانے میں, تو اس کے بعد پھر سیارہ ڈائجسٹ اور یہ سب نکلا. چھوٹے چھوٹے اس کہانیوں کو چھوٹا کر کے نا, کیا پپو تمہیں میں سٹوری سناتا ہوں, یہ سیکنڈ ورلڈ وار 6 سال چلی, یہ 10 پیج میں لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا ارے باپ رے باپ, اتنا کون پڑھے گا سر؟ پڑھ لے میٹرک میں پاس ہو جائے گا. وی آر ویری illiterate. آپ کہیں محفل میں جا کے پوچھیں تو کیا کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کو اگر زیادہ تنگ کرنے میں آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے, اب جس محفل میں جائیے بولے تو آج کل کیا پڑھ رہی ہیں آپ بھابھی, بھابھی اس دن آپ کے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیں. مجھے وہی وہ صاحبہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے تو قرآن پڑھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی. لیکن سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں کرکٹرز اور سب لوگ, اور اس کے بعد تو یہ تو جتنی عرب کنٹریز ہیں یا جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن جتنی باقی مسلم کنٹریز ہیں وہاں تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں کے جو فوجی ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں, ہمارے تو ریٹائرڈ فوجی بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں لمبی لمبی عجیب قسم کی, مطلب کوئی شیپ میں نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو یہ ہیں کرکٹرز اور یہ سب یہی کرتے ہیں, تو ان پہ اچانک سے اسلام آ جاتا ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ شور ہی پاکستان میں مچتا ہے. کبھی کہیں گے کہ جی فرینچ ایمبیسڈر کو نکال دو, کبھی کچھ کر دو. تو یہ چیزیں صرف یہاں پر ہی کیوں ہیں؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا گیا ہے. بڑھتا اس لیے گیا کہ ہر مسلمان کو پتا ہے وہ کس سرزمین سے ہے. آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ملے گا. ترکی میں کسی کا پوچھیں کہ کہاں کا ہے وہ, کسی کرد سے پوچھ لیں, کسی بلوچ سے پوچھ لیں, کسی بنگالی سے پوچھ لیں, ان کو کلیئر پتا ہے کہ وہ کون ہے. یہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے, پاکستان جو بنایا ہے نا جنہوں نے, ان کو پتا ہی نہیں کون ہے. تو پاکستان کے اندر انہوں نے وہ حشر کیا ہے کہ 10 ملین لوگوں کو مار دیا بنگال میں اسی اسلام کے نام پہ. تو جب آپ کا نہ کوئی آئیڈینٹی ہو, نہ آپ کو کسی خوشی سے اپنی مادری زبان بولنے کی وہ کیا کہتے ہیں پریولیج نہ ہو, آپ کوا چلے ہنس کی چال, وہ والا حساب ہے. They are nobody. People laugh at them and they don't know why people are laughing at them.
There is no one on earth who disowns the mother tongue and looks down upon their language and looks up to some other language.